السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے بات کرنے کے آداب۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کرنے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستوں، وہ دستور حیات ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے اللہ نے دیا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے خاص کر کے ایمان والوں کو کہا، اے لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بات بگڑنے کی ہے، وہاں پر خاص کر فرمایا اللہ سے ڈرو، اور فرمایا سیدھی بات کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات کے اندر کیسے کرنا؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک باتچ ہے جو انسان کو میرے دوستوں دلوں میں محبت پیدا کرتی، ایک باتچ ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی زبان عطا فرمایا، اور میرے دوستوں اللہ نے زبان کو اندر رکھا، 32 گاڑ سامنے رکھا، پھر میرے دوستوں اللہ نے اس کو وہ رکھ کے بھی خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ 2 ہونٹ بھی عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، آدمی کچھ بولنا ہے تو پہلے تولنا، پھر بعد میں بولنا بولتے ہیں ہمارے اللہ والے۔ تو میرے دوستوں، ہونٹ جب کھلیں گے تو پھر فرمایا دانت کھلیں گے، دانت کھلنے کے بعد فرمایا اندر سے زبان بولے گی۔ تو میرے دوستوں فرمایا اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ تو میرے دوستوں فرمایا بات کیسی کرنا، خاص کر کے ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھنا کہ حضور کیسے بات کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے، وہاں ایک چیز خریدے۔ میرے دوستوں فرمایا میں کچھ دیر کے پاس آپ کے پیسے واپس لوٹاؤں گا، بلکہ حضور وہاں سے چلے گئے۔ تو میرے دوستوں جس نے سامان بیچا تھا، فرمایا وہ آیا، آنے کے بعد میرے دوستوں پوچھا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا مدینے کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں آ کے آپ کو پیسے دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس نے کہا کہ نیا آدمی، نیا شہر ہے، تو کیسے پہچانتی؟ کہ فرمایا کیسے پہچانتا کہ تو جو ہے نا ان کو مال دے دیا؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک عورت، ایک خاتون بیٹھی ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے۔ فرمایا ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ تو اللہ اکبر، نور ٹپک رہا تھا، پورا نور ہی نور تھا، اور ان کے الفاظ ایسے تھے جیسا کہ موتیاں، فرمایا کوئی چن لے سکتا وہ الفاظ کو، ایسے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مدینے کے اندر وہ خاتون کہہ رہی ہے حضور کی بات کو، حضور کی باتوں کو دور سے سن رہی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسا کہ موتیوں کی لڑی سے جس طرح پھول گرتے ہیں، فرمایا موتی گرتے ہیں، ایسا بات کر رہے تھے۔ تو میرے دوستوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بات کرتے تو فرمایا آگے والے کو اچھا سمجھ آنے کے لیے حضور 3 مرتبہ وہ بات کو دہراتے۔ تو میرے دوستوں ہمارے پاس یہ رونا ہے، آج امت کے اندر ڈپریشن کی بیماری عام ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اہل علم حضرات فرماتے ہیں ڈپریشن کی بیماری اس لیے آتی ہے، فرمایا آدمی جلدی بات کرنے سے اور آگے والے کی بات نہیں سننے سے۔ ہاں میرے دوستوں، آگے والے کی بات نہیں سننے سے، ٹر انہیں بھی بول رہا، انہیں بھی بول رہا، انہیں بھی بول رہا، انہیں بھی بول رہا، اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں بات کو پہلے سمجھنے، پھر سوچ کے بولنے والے بنے، پھر سمجھنے والے بنے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا بات کرنے کے اندر سوچ کر بولنا کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھو ہم جب ہم کسی سے نکاح کرتے نا، ہم ان کا چہرہ ہمارے کو دیکھنا حرام ہے، ان کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، فرمایا ان سے بات کرنا حرام ہے۔ ایسے حالات میں صرف زبان کے 2 بول رہے تھے، میں نے قبول کیا، یہ زبانی تھی نا میرے دوستو، 2 بول میں نے قبول کیا، فرمایا اس کا چہرہ بھی حلال ہو گیا، اس سے بات کرنا بھی حلال ہوگا، وہ عورت بھی ہمارے لیے حلال ہوئی، ایک زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کے، اور میرے دوستو 70 سال میاں بیوی زندگی گزارے، صرف 3 بول کی وجہ سے زندگی بھر حرام ہو جاتی وہ عورت۔ وہ کون سے ہے؟
طلاق کے 3 الفاظ بول دیے. تو میرے دوستو بتاؤ آدمی کس سے بولتا ہے؟ زبان سے بولتا ہے. اس لیے فرمایا دوستو آگے والے کی پوری بات سننا، آگے والے کے پورے کلام سننے کے بعد اپنی بات کرنا دوستو، اور بات سمجھ کے کرنا، سوچ کے کرنا، بیکار بات نہیں کرنا، لغو بات نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنا، غیبت کی بات نہیں کرنا، کسی کے دل توڑنے کی بات نہیں کرنا، کسی کو جلانے کی بات نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو طنز نہیں کرنا، کسی کو میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا جس کے نتیجے میں میرے دوستوں جھگڑا ہو جائے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں نے لکھا ہے تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے مگر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا زخم دل پہ لگ جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مٹتا. بزرگوں نے لکھا ہے مردوا بات کو بھول جاتا ہے اور قصور کو بھی معاف کر دیتا ہے، مگر عورت میرے دوستوں زندگی میں فرمایا وہ بات کو بھی یاد رکھتی ہے، اور فرمایا ان کے دل کو جو تکلیف ہوئی اس کو بھی یاد رکھتی ہے، اسے نہیں معاف کرتی. میرے دوستو میرے بزرگوں، اور بزرگوں نے لکھا کہ فرمایا اگر کسی نے کسی سے کچھ غلط الفاظ کہہ دیا اسے معافی مانگنے سے فرمایا اللہ والوں نے اس کی مثال دی. اس کی مثال ایسی دی اگر کوئی آدمی دیوار میں کھیلا ٹھوک دے، کھیلا نکال دے، مگر میرے دوستو فرمایا کھیلا نکلنے کے نتیجے میں جو سوراخ رہتا ہے وہ سوراخ نہیں مٹتا. تو میرے دوستو اسی طرح ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا. فرمایا ایک گھر کے سامنے ایک گھرسی ڈال کے لوگ غریب بچے رہا کرتے تھے، ماں باپ زندگی گزار کرتے تھے. سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ، عالیشان بلڈنگ تھی. فرمایا میرے دوستو کرنٹ چلے گا، بارش ہو رہی، تیز کی بارش ہو رہی، اندھیرا ہو گیا. تو میرے دوستو چھوٹا سا بچہ جس کے جسم کے کپڑے بھی برابر نہیں تھے، وہ میرے دوستو اندھیرا ہو گیا. وہ بڑے گھر والے کے پاس آیا. آنے کے بعد میرے دوستو اندر سے ایک عورت نکلی. اس نے کہا، انہیں سوچ لی کہ انہیں میرے کو کیا مانگنے آیا کہ کیا نہیں کی، اندھیرا ہے، چراغ مانگنے آیا ہوں گا، گیس تیل مانگنا آیا ہوں گا، یا کینڈل مانگنے آیا ہوں گا. وہ نے دل کے اندر سوچ رہی. تو میرے دوستو وہ ابھی گیٹ تک آیا بچہ، ایک دم بڑے گھر کی عورت یہ کہی ہم کو آ گئے مانگنے، ہمارے پاس لینے کے واسطے آ گئے. تو میرے دوستو 4-5 بات بولنے کے بعد بچے نے خاموشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہا امی نے تمہیں دور سے دیکھا ہے، تمہارے گھر میں اندھیرا ہے، امی جو ہے نا تمہارے کو چراغ لگانے کے واسطے کینڈلا دیے. اللہ اکبر. میرے دوستو سوچے نہیں، سنے نہیں، سمجھے نہیں، ایک دم اٹھا کے 4-5 الفاظ اس غریب بچے کو بول دیے. مگر میرے دوستو وہ بچے نے کیا کہا، امی تمہارے کو جب سے دیکھ رہے تمہارا گھر اندھیرا ہے، اس لیے میری ماں نے یہ چراغ کے کینڈلاں جو ہے نا موم بتیاں آپ کو دیے، یہ لگا لو بول کے. تو میرے دوستو یہی بات آج صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آج ہم دونوں کے اندر میرے دوستو جھگڑے ہو رہے ہیں. اور فرمایا دل ٹوٹ رہا، کوئی ناراض ہو رہا، تو اس کی اصل وجہ میرے دوستو میرے بزرگوں وہ ایک زبان ہے جو ہم کسی کی بات سمجھے نہیں، ایک دم ہم جو ہے دوستو منہ سے اس کے دل توڑنے کے بات کر دیے. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اچھی طرح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو دل خوش کرنے والی بات کرنے کی توفیق دے. تو اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا صدقے کا ثواب ملتا ہے.